بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں سید فرقان گردیزی کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کچھ اہم ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ وزیر اعظم، حکومت اور ایکشن کمیٹی ہے۔ پھر آزاد کشمیر میں نئے اپوزیشن لیڈر بنے، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں چلی گئی ہے، اور ایک عوامی تحریک کے بعد اور آزاد کشمیر میں دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا بحال ہوا ہے۔ اس پہ آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر میں کل ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب کور ممبر ایکشن کمیٹی جناب شوکت نواز میر صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ وزیر تعلیم جناب دیوان علی خان چغتائی بھی موجود تھے۔ کسی نے کہا یہ اچانک وزٹ تھا، کسی نے کہا یہ پیشگی اطلاع کے ساتھ یہ وزٹ کیا گیا، لیکن جو بھی اس میں ہو، لیکن یہ خوش آئین ہے کہ قائد ایوان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر خود چل کے ایکشن کمیٹی کے کور ممبر اور چیئرمین جناب شوکت نواز میر صاحب کے گھر گئے۔ وہاں پر ان سے ان کی بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، جس کے بعد میڈیا پہ پیغامات دیے گئے۔ دونوں نے میڈیا پرسنز کے ساتھ وہاں پہ گفتگو کی، اور ایک پازیٹیو میسج اور ایک اچھی فضا ہمیں دیکھنے میں نظر آئی۔ اچھا، جناب کور ممبر ایکشن کمیٹی کے گھر جانے سے پہلے وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے کئی چیزوں کی اس میں منظوری دی، جس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کابینہ نے منظوری دی۔ یقین مانیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی فائدہ مند ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، یہ سب آزاد کشمیر کے عام بندے کے فائدے میں ہے، یہ سب آزاد کشمیر کے فائدے میں ہے۔ جس میں سب سے اہم طلبہ یونینز کو بحال کیا گیا۔ طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے کوئی کمیٹی بنا دی گئی ہے، 5 دن میں وہ کمیٹی اپنا دیکھیں۔ طلبہ یونین کسی بھی معاشرے کے اندر ایک سیاست کی نرسری سمجھی جاتی ہے، اور یہ آزاد کشمیر میں کافی عرصے سے اس کا ایک گیپ پیدا ہوا تھا۔ یہ طلبہ یونینز کے الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر جب آپ دیکھیں، تاجروں کی اپنی کمیٹی ہے، وہ الیکشن کرتی ہے، یہاں پر وکلاء اپنے الیکشن کرتے ہیں، یہاں پر سرکاری ملازمین کی حتیٰ تک تنظیمیں اور ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو جو سب سے پرائم طبقہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتا ہے، وہ طلبہ ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ وہیں سے نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، وہیں سے نئے ہونہار لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے قوم کا مستقبل طے ہوتا ہے، وہیں سے قوم کے نئے ستارے ابھرتے ہیں۔ تو ان کے اندر الیکشن اور یونینز کے لیڈر کا نہ ہونا، یہ تو بڑا سوالیہ نشان تھا۔ لیکن اب کیونکہ وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے، آئی ہوپ کہ آزاد کشمیر میں جلد از جلد طلبہ یونین کا الیکشن ہو، ایک نئی قیادت، نئی شکل، نیا فیس، اور ایک نئے تجربے کے ساتھ، نئے ذہن کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کچھ چہرے سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس جو کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں صحت کارڈ بھی بحال کر دیا گیا۔ یہ ایک غریبوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی آپ فائدہ مند کام سمجھیں کہ اس میں انہیں کافی حد تک ایک ہینڈسم اماؤنٹ میں انہیں گورنمنٹ کی طرف سے علاج کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، یا ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، اسے گورنمنٹ نے ہاسپٹل مختص کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ پھر منگلا ڈیم کے متاثرین کے لیے اس میں فیصلے کیے گئے۔ اس کے بعد اضلاع کے اندر جو سائلڈ ویسٹ ہے سٹیز کے اندر، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، میرپور، کوٹلی، ان کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے گئے۔ پھر آزاد کشمیر کے ڈویژنس میں خواتین پولنگ سٹیشنز قیام کی منظوری دی گئی۔ جناب والا، خواتین کے پولنگ سٹیشن کی منظوری اشد ضرورت تھی، وقت کی اہم ضرورت تھی، جس کو پورا کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر مرد حضرات ہیں، وہیں پر خواتین بھی معاشرے کا ایک مکمل اور جاندار قسم کا حصہ ہے۔ ان کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انہیں تھانوں کے اندر، انہیں دفاتر کے اندر، انہیں جہاں پہ وہ نوکری کر رہی ہیں، جہاں پہ انہیں کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ چلیں، اب انہیں ایک خواتین پولنگ سٹیشن مل جائیں گے جہاں پر اٹینڈنٹ بھی خواتین ہوگی، تو ان کے ساتھ وہ اپنے مسائل ڈسکس کر سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سد باب ہوگا۔ پھر عوامی تحریک جو پچھلے عرصے آزاد کشمیر میں چلی، اس میں جو لوگ شہید ہوئے، یقیناً ہمیں ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ پیسے کسی بھی چیز کا نعم البدل نہیں ہوتے، لیکن ایک ٹوکن آف اپریسیشن گورنمنٹ کی طرف سے ماں ہونے کا ایک کردار ادا کیا جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ ان شہداء کے لیے، اور 10 لاکھ روپیہ زخمیوں کے لیے، اور اس گھر میں سے ایک نوکری۔ جناب والا، کابینہ کا اجلاس دیکھ کے تو یقینی طور پہ ہر عام شہری کو میری طرح خوشی ہوئی
کہ ایسے فیصلے، اور ان میں سے آپ یقین کریں کوئی ایک بھی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ جو عوام کے مفاد میں انہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پہ 100% عمل ہو جائے، پھر تعلیم بورڈ کا قیام کیا گیا کی منظوری دی گئی میرپور اور مظفر آباد اور راولہ کوٹ کے اندر۔ جناب والا، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا کافی عرصے سے ایک مسئلہ تھا تعلیمی بورڈ کا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپر صحیح چیک نہیں ہو رہے، کہیں غلطیاں آ رہی ہیں۔ پچھلے عرصے بھی ایک بڑا ہی اپ سیٹ نظر آیا، لیکن اب چلیں آپ کو آپ کی امنگوں کے مطابق مظفر آباد اور میرپور راولہ کوٹ کے اندر تعلیمی بورڈ مل گئے، یہ بھی اچھا اقدام ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے جب سارے فیصلے میں نے پڑھے اور ان کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ آزاد کشمیر واقعی ایک نئی امنگوں کے ساتھ، نئی روشنیوں کے ساتھ، نئے تجربات کے ساتھ حکومت آگے بڑھی ہے، اور اس میں حکومت کو وہ دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری جانب جب وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب گئے ہیں ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر صاحب کے گھر، انہوں نے وہاں پر انہیں فیصلوں سے آگاہ کیا، انہیں بڑا اپریشیٹ کیا۔ جناب فیصل ممتاز راٹھور کا ایکشن کمیٹی کے کور ممبر کے گھر جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وزیر اعظم اور آزاد حکومت اور متعلقہ لوگ، متعلقہ ادارے، حکومت پاکستان ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے مذاکرات میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور اب ایکشن کمیٹی کے اوپر ایک بار ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مذاکرات ہی ساری چیزوں کا حل ہیں۔ مذاکرات کے ذریعے آج آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سہولیات میسر آ رہی ہیں جس کی کابینہ نے منظوری دی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد اور یہ چیزیں امپلیمنٹیشن کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی جیت ہے، ایکشن کمیٹی ہو، حکومت ہو، یہاں پر تو سب اپنے لوگ ہیں، کوئی بندہ باہر سے آیا ہی نہیں ہوا، یہاں پہ کوئی غیر ریاستی نہیں ہے، ہم سب اس ریاست کے باشندے ہیں۔ تو یہ ہم دونوں کی جیت ہے، یہ حکومت کی بھی جیت ہے، ایکشن کمیٹی کی بھی جیت ہے۔ لیکن اب اہم ترین یہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز بحال ہو گئی آزاد کشمیر میں۔ وزیر اعظم دورے کر رہے ہیں، کل بھی میرے خیال سے وہ پونچھ سیکٹر میں کہیں جائیں گے، نیلم سے وہ دورہ کر کے آئے۔ یہ بھی اچھی ایک فضا ہے کہ جو 2 سال سے سیاسی آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ایک آن ریسٹ پیدا ہوا، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ کارکن سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ سیاسی لوگوں کی خوراک ہے، یہ سیاسی لوگ اسی چیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی اچھا اقدام ہے۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں آ گئی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ شاہ غلام قادر جو مسلم لیگ کے صدر ہیں وہ اب اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے۔ جناب والا، یہاں پر سب سے اہم یہ ہے کہ تقریباً 7-8 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ مسلم لیگ کے اوپر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جاندار اپوزیشن کرے، وہ بغیر کسی مصالحت میں آئے، بغیر کسی عرض حضر، اور آپ اس کو جو مرضی نام دیں، اس کے تحت انہیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح 2 سال سے آزاد کشمیر کے لوگ سیاست کو بھول چکے تھے، سیاسی ایکٹیویٹیز کا ایک گیپ پڑا تھا، ان 2 سالوں میں ایک سیاسی اپوزیشن کا بھی گیپ پڑ گیا تھا۔ مسلم لیگ نے وہ 2 سالہ سیاسی اپوزیشن کا گیپ کور کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آزاد کشمیر میں حقیقی اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ سیاست میں حقیقی طور پر جو اپوزیشن، جو عوام کے منتخب نمائندے جب اپوزیشن کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بتانا اب نون لیگ پہ ضروری ہے۔ اور کیونکہ اگر نون لیگ بہترین اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرے گی، اسے الیکشن میں لوگوں کے سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو حکومت سے الگ کر کے کئی ذمہ داریوں سے پہلی جان چھڑا دی، لیکن اب ایک نئی ذمہ داری جو انہوں نے لی ہے وہ اپوزیشن کی لی ہے، اس پہ انہیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، مجھے تو کابینہ کے اجلاس کی ان فیصلوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر کور ممبر کے گھر چلے گئے، جو ایک امن کی فضا، بھائی چارے، رواداری، ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی مذاکرات اور ان چیزوں کو پروموٹ کرے، رواداری کو پروموٹ کرے۔ نون لیگ اپوزیشن کے لیے اب کردار کیسے ادا کرتی ہے؟ جواب تو ویسے الیکشن میں پیپل پارٹی نے اس 9 ماہ کی حکومت کا، اور مسلم لیگ نون نے 9 یا 7 ماہ کی اپوزیشن کا جواب لوگوں کو دینا ہوگا۔ کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، یہ تو وقت
ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ ریاست کی تعمیر و ترقی، عوام کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ہر ایک فرد کو ادا کرنا ہوگا۔ بڑی اچھی طرف فضا جا رہی ہے، بڑا پرامن طریقے سے چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ ہماری خدا سے یہی دعا ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح پرامن خوشحالی کی طرف لے کے جائیں، اور لوگوں کو جتنا زیادہ ریلیف حکومت سے مل سکتا ہے، چاہے وہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی صورت میں ہو، یا حکومت اپنے اوپر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بغیر مطالبے کے کسی کو ریلیف دے دے، تو یہ خوش آئین ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی وزیر اعظم کو دیکھنا پڑے گا۔ پونچھ سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مظفر آباد کے اندر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، پھر مظفر آباد کے اندر ٹریفک کا ایک مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، اس کے بارے میں بھی پلان دینے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری تو ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ ریاست کے لوگوں کا کوئی بھلا ہو، ریاست کے لوگوں کا کوئی فائدہ ہو۔ اس میں ہر ایک فرد جو اس ریاست میں رہتا ہے، ہر ایک تنظیم، ہر ایک گروہ، ہر ایک گروپ، اس کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ اپنے قیمتی رائے ضرور دیں۔ آپ کی نظر میں یہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، وہ بھی رائے اپنی ضرور دیں۔ آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔